نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالی اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور دائیں طرف گھنٹی کا نشان ہے اس پر کلک کریں اور اوپر والی گھنٹی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، ہم سبھی جان رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کی آمد ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کے روزوں کے فضائل پر اور کچھ ضروری باتوں کے اوپر کچھ احادیث پیش کر دی جائیں تاکہ ہم سب کے اندر ان احادیث کو سن کر روزے کے ثواب کی قدر ہو اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آئے اور ہمارے اندر روزے کی قدر کرنے کی اور اس کی اہمیت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کچھ ویڈیو جو ہے ہم انشاءاللہ ان احادیث کے اوپر، روزے کے متعلق فضائل اور مسائل کے احادیث کے اوپر ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لہذا آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو جو ہے اس چینل میں شامل کریں تاکہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکے احادیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بی یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنہ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 7492 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2708۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ مذکورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ یعنی ثواب بھی میں ہی ادا کروں گا، اور ایک نیکی کا ادنا یعنی کم سے کم درجہ 10 نیکی کے برابر ثواب ہے، یعنی گویا کہ ایک نیکی کرے اور ثواب 10 نیکیوں کا ملے، اور 10 کے بعد عمل کرنے والے پر ثواب کی زیادتی منحصر ہے، یعنی ہو سکتا ہے 10 سے بھی زیادہ مل جائے، لیکن یہ مجاہد اخلاص اور نیت میں جتنی پختگی ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک ایک نیکی پر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، یعنی 700 نیکیاں کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ ثواب ملا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزے کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ اللہ کے سوا اس کی مقدار جانتا ہے۔ اور اتنا زیادہ ثواب ملنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور روزے دار کو ہی ہوتا ہے، لہذا روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے جس میں ریا اور دکھلاوا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ حدیث
کے الفاظ یدعو شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجل سے بیان فرمائے کہ روزہ رکھنے میں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اپنی نفسانیت کو چھوڑنا ہے، اسی طرح بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے اور ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس پر صبر کر کے بندہ میرے اس حکم کو بجا لاتا ہے اور یہ سب مجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ الصوم جنہ، پھر آگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دنیا میں روزے دار کو خواہشات سے بچاتا ہے اور آخرت میں آگ سے بچائے گا، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی خواہشات ٹوٹتی ہیں، اور کیونکہ روزے میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور اس سے گناہوں کی طرف میلان، یعنی جو گناہوں کی طرف ہمارا بار بار دھیان جاتا ہے، یہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تب اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہ صبح سے ابھی تک بھوکا تھا، اب اللہ نے اس کو افطار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اجازت دی ہے، اس کو رخصت عطا فرمائی ہے، اب اس کا پیٹ بھرے گا، کھانا جائے گا منہ میں، پانی جائے گا، تو اس کے ایک اور الگ سے خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ روزے کا بے شمار اس دن ثواب عطا فرمائیں گے اور بدلہ عطا فرمائیں گے، تو اس ثواب اور اس بدلے کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو جو ہوتی ہے یہ مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ یہ بو جو ہے، معدہ جب پورا دن خالی رہتا ہے تو منہ کی بو بدل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بدلی ہوئی قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند بو ہے۔ اس حدیث سے روزے دار کے بہت سے یعنی 4 فضائل معلوم ہوئی ہے، بس اسی ایک حدیث سے۔ پہلی فضیلت، روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے جس کا ثواب کا کوئی شمار نہ ہوگا۔ دوسری فضیلت، روزہ دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچائے گا۔ تیسری فضیلت، روزے دار کو 2 خوشیاں میسر ہوتی ہیں، ایک تو روزہ افطار کرتے وقت، اور دوسری جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو ثواب دیکھ کر۔ چوتھی فضیلت، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ 4 فضائل تو اسی حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل دوسری احادیث میں آئے ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے روزانہ آتے رہیں گے اور ان حدیث کو لاتے رہیں گے اور وہ فضائل آپ کے سامنے آپ کو سناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب حضرات کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور کمنٹ میں شکریہ لکھ دے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔